اب جب آپ امر نہیں کرنے جائیں گے تو کرنے کے جو طریقے ہیں وہ اب آپ کی خدمت میں بیان ہو رہے ہیں. ابھی تو آپ نے دماغ میں فیصلہ کیا، علم، احتمال تاثیر، اصرار، عدم مفسدہ، عدم معذوریت، پانچوں شرطیں ہاں پوری ہو گئی، امر نہیں واجب ہو گیا. اب واجب ہونے کے بعد کرنا کیسے؟ امر نہیں کے پھر 4 طریقے. پہلا دیکھیے، بلکہ 4 طریقے بیان کرنے سے پہلے علماء ایک بات اور لکھتے ہیں، انکار قلبی. برائی کو دل سے برا سمجھنا یہ الگ سے واجب، اس کو دل سے برا سمجھنا، اس کو انکار قلبی کہا جاتا ہے. یہ الگ سے واجب ہے، البتہ اس ترتیب میں نہیں آتا ہے، لیکن علماء اس کو لکھتے ہیں. تو پہلا طریقہ ہے انداز و طریقے سے. جو پہلا مسئلہ ہے کہ امر و نہی ہم کیسے کریں گے، پہلا ہے کہ انداز و طریقے سے کریں گے. ابھی صرف ترتیب لکھ لیجئے چاروں. نمبر 2 ہے زبان سے کریں گے. تیسرا مرحلہ ہے مارنا لیکن خون نکلنے سے کم. اتنا آسان نہیں ہے تیسرے مسئلے کو، ہم نے بات 2 پہ اکثر رک جاتی. مارنا لیکن خون نکلنے سے کم. نمبر 4 ہے زخمی کر دینا اور قتل کر دینا. یہ 4 مرحلے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جو کتابوں میں. ابھی پورا سن لیجئے، ڈائریکٹ چوتھے اور تیسرے کی طرف نہ جائیے. اچھا، اب یہ جو 4 مرحلے ہیں، انداز و طریقے سے، زبان سے، مارنا لیکن خون نکلنے سے کم، زخمی کر دینا اور قتل کر دینا، ان 4 مراحل میں ترتیب واجب ہے یا تخیر ہے؟ یعنی جس مرحلے پہ بھی چاہے عمل کر لیں. کیا ایسا ہے؟ علماء فرماتے ہیں، جس میں آیت اللہ خوئی تھے، آیت اللہ خوئی فرماتے ہیں پہلے 2 مرحلوں میں تخیر ہے، یعنی آپ کو اختیار ہے، پہلے مرحلے پہ عمل کر بھی سکتے ہو تب بھی نمبر 2 پہ جا سکتے ہیں. پہلے پہ عمل کر سکتے ہو تب بھی نمبر 2 پہ زبان سے کہہ سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ترتیب شروع ہوتی ہے، پھر تو 3 اور 4 اسی ترتیب سے جائے گا. آقا خمینی اور آیت اللہ سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، شروع ہی سے ترتیب، یعنی ہمیشہ پہلے مرحلے سے آغاز کرنا پڑے گا. وہ ناکام ہو جائے تو نمبر 2، وہ ناکام ہو جائے تو نمبر 3، وہ ناکام ہو جائے تو پھر نمبر 4. یعنی اگر انداز و طریقے سے کام چل سکتا تھا اور آپ نے براہ راست زبان سے کہہ دیا تو آپ گناہگار ہو جائیں گے. دیکھیں کتنی بڑی غلطی جو عام طور پہ ہوتی. ابھی میں اس کی تفصیل بتاتا ہوں، لیکن پہلے وہ سمجھ لیں کہ آقا خوئی کے نزدیک پہلے 2 مرحلوں میں ترتیب تھی، پہلے 2 مرحلوں میں تخیر تھی، پھر ترتیب شروع ہوتی تھی. یعنی پہلے 2 مرحلوں میں اختیار تھا. آقا سیستانی اور امام خمینی کے فتوے میں شروع ہی سے ترتیب ہے. 1 2 3 4 پہ عمل کرنا ہے، ڈائریکٹ 2 اور 3 پہ نہیں جا سکتے. جیسے ہوتا ہے نا عام طور پہ بچہ کچھ کر رہا ہے، ڈائریکٹ باپ آیا اور تھپڑ لگا دیا زوردار اس کو، یہ نمبر 3 پہ ڈائریکٹ چلے گیا. ابھی میں بتاتا ہوں اس ترتیب سے جانا ہے. اچھا، اب یہ بات یاد رکھ لیں کہ اگر شروع ہی سے یقین ہے کہ پہلے والا طریقہ تو بالکل فیل ہو جائے گا. انداز و طریقے سے کہاں سمجھے گا؟ ابھی میں انداز و طریقے کی تفصیل بتاؤں گا آپ کو. تو یہ ڈائریکٹ جس کو یقین ہو کہ نہیں یہ پہلا مرحلہ تو ابھی سے مجھے پتا ہے بالکل بے اثر، یہ بہت جھیٹ ہے، یہ سمجھے گا نہیں اس کے بغیر، تو یہ ڈائریکٹ نمبر 2 کے اوپر آ جائے، اس کو اجازت. وہ تو سب مجتہدین کہتے ہیں کہ بھی نمبر 2 پہ آ سکتا ہے. اور پتہ ہے کہ نہیں، نہ انداز و طریقے سے سمجھے گا نہ زبان سے سمجھے گا، تو یہ ڈائریکٹ پھر چھلانگ لگا کے نمبر 3 پہ آ سکتا ہے، مارنے پہ، لیکن خون نکلنے سے کم. مارنے میں ایک بات یاد رکھ لیجئے، میں بعد میں بھی ذکر کروں گا اس کا. مارنے میں علی الخصوص عدم مفسدہ کا خیال کرنا ہوگا، کیونکہ ان میں یعنی فساد نہیں ہونا چاہیے. پتہ چلا لڑائی جھگڑا، چھوٹے بھائی کو مثلا مار دیا، وہ بھی اس طرح کا ہے، اس نے بھی جو ہے جواباً جو ہے آپ کو مارنا شروع کر دیا، تو اب کیا یہ فساد واقع ہو رہا ہے. اس موقع پہ امر نہیں ساقط ہو جائے گا، سوائے اس کے کوئی بہت ہی بڑا معاملہ ہو جو بھی آگے چل کر جس کا ذکر ہوگا. یعنی اگر آپ کو یقین ہے کہ پہلے مرحلے سے کام نہیں چلے گا تو 2 پہ جا سکتے ہیں، یقین ہے کہ 2 سے کام نہیں چلے گا تو نمبر 3 پہ مارنے پہ جا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو یقین نہیں تھا، صرف ظن تھا، 90% دل کہہ رہا تھا کہ انداز و طریقے سے کام چل سکتا ہے، زبان سے کام چلے گا، 10% دل کہہ رہا ہے کہ نہیں انداز و طریقے سے بھی چل سکتا ہے، تو اس حالت میں پھر واجب ہے کہ اب نمبر 1 سے شروع کریں اور نمبر 2 پہ جائیں. یعنی یہ یقین کی صورت میں ڈائریکٹ چھلانگ لگا سکتے ہیں ہم اگلے نمبر پر، لیکن اگر شک ہو جائے یا ظن بھی ہو رہا ہو تو پھر ابتدا الایسر فالایسر، یعنی نرمی سے سختی کی طرف جانا.
یعنی یہ مرحلے وار ہے نا. انداز و طریقہ زبان مارنا لیکن خون نکلنے سے کم, نمبر 4 زخمی کرنا اور قتل کرنا. شک اور ظن کی حالت میں نہیں چلے گا کہ پتہ نہیں زبان سے کام چلے گا نہیں چلے گا تو ایسا کرتے ہیں ڈائریکٹ مار دیتے ہیں چلو, نہیں یہ نہیں چلے گا. آپ کو پھر ابتدا کمتر مرحلے سے کرنی واجب ہو جائے گی. تو اب آ جائیے طریقہ نمبر 1, انداز و طریقے سے. انداز و طریقہ, زبان کو حرکت دیے بغیر, زبان کو حرکت دیے بغیر ناراضگی کا ایسا اظہار کرنا کہ جس سے گناہگار گناہ سے رک جائے. بہت سے دیکھیے ایسے ہوتے ہیں. اچھا اس میں ایسا نہیں ہو کہ مثلا اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ گناہگار نے کوئی گناہ کیا, وہ آیا, ابو السلام علیکم, تو اب ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ ہم تمہارے اس فعل سے ناراض ہیں, انہوں نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا. وہ ابھی آپ سن چکی ہیں, امر و نہیں کے لیے کسی حرام کام کو کرنے کی اجازت نہیں. جواب سلام دینا ہے گناہگار کو, لیکن اس انداز سے دینا ہے کہ وہ سمجھ جائے کہ آپ اس گناہ کے خلاف ہیں جو اس نے انجام دیا. مثلا آپ نے بہت غصے سے سلام کا جواب دے دیا, سلام کا جواب دے کے منہ کو پھیر لیا. اچھا صرف واجب کی حد تک رہے, نارمل جو بات چیت ہم اس سے کرتے ہیں وہ ہم نے ترک کر دی. دیکھیے جو تربیت اولاد کی جو یہاں پہ بات ہوتی ہے, انشاءاللہ جب کبھی یہاں پہ کلاسز ہوں گی اس میں عرض کروں گا کہ بچوں کو ڈائریکٹ جسمانی سزاؤں سے پہلے کچھ اور چیزیں ہیں کہ جن کا خیال کرنا چاہیے. بہت سارے ان سے فیسلٹیز لے لینی چاہیے. مثلا ٹھیک ہے اگر تم نے اب کیا تو جو موبائل فون ہے یہ میں تم سے چھین لوں گا, تمہارا اسکول جانے کے لیے جیب خرچ بالکل بند ہے, سب بچوں کو میں پارک لے کر جاؤں گا, یہ بچہ گھر میں رہے گا. مثلا ایک آدھ دفعہ ہی ایسا ہوگا, آپ کا دل بہت تڑپے گا بھی کہ سب بچے جا رہے ہیں اس کو نہیں لے جا رہے, لیکن یہ کیا امر بالمعروف کا ایک طریقہ ہو جائے گا آئندہ کے لیے. آپ نے مارا بھی نہیں اس کو, لیکن ایسا انداز اختیار آپ نے کیا کہ خود بخود اس کو آئندہ کے لیے سبق سیکھ جائے کہ اس گناہ کو نہ کرے. ہاں اگر آپ کو پتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے بھائی, یہ انداز کچھ نہیں سمجھے گا, ایسا ڈھیٹ ہے, بغیر مار کے باز آئے گا ہی نہیں, یہ اس کو زبان سے کہنا ہی پڑے گا. اچھا تو پھر زبان سے کہہ سکتے ہیں, لیکن انداز و طریقے میں بھی ایک بات کا خیال رکھنا واجب ہے کہ انداز سے جو ایکشن سے جو آپ اس کو امر بالمعروف کر رہے ہیں, ابھی زبان نہیں ہلا رہے, اس میں بھی نرمی سے سختی کی طرف جانا. یعنی مثلا صرف یہاں تک بھی بات ہو جاتی کہ اس نے سلام کیا, آپ نے سلام کا جواب روکھے پنے سے دیا, اور ایک ہے کہ آپ نے انتہائی سخت طریقے سے بہت چیخ کر اس طرح جواب دیتے ہیں اور پاؤں پٹکتی ہوئی مثلا آپ وہاں سے چلی گئی. اب یہ کیا ہوا, یہ ضرورت سے بہت زیادہ ہو گیا, اتنی زیادہ ضرورت نہیں تھی. ایسے ہی ہے کہ جیسے مکھی مارنے کے لیے ایٹم بم مارا جائے اس کے اوپر, اس کی ضرورت نہیں, آپ نے غلطی کی. آپ جب اتنی چھوٹی سی چیز سے مر سکتی تو آپ نے اتنا بڑا ہتھیار کیسے استعمال کیا اس میں. اسلام اس کو حرام قرار دیتا ہے. انداز و طریقہ اس میں بھی یعنی اسٹیجز ہوں گے, یعنی آپ کو نرمی سے آغاز کرنا ہے اور سختی کی طرف جانا ہے. انداز میں بھی اگر ہلکے انداز سے کام چل سکتا تھا, ہلکے پھلکے انداز سے امر بالمعروف کا طریقہ کار آپ اختیار کر سکتی تھی, اور آپ نے جلد بازی میں خیال نہیں کیا اور ایک دم سے زیادہ اوور ریئیکٹ کر دیا اس پر, تو یہ خود آپ گناہ گار ہو جائیں گے, حرام ہوگا آپ. تو نرمی سے آغاز کریں, سختی کی طرف جائیں حالت شک میں. ہاں شروع سے یقین ہے کہ نہیں اس سے کام نہیں چلے گا تو براہ راست سخت کی طرف بھی جا سکتی ہیں. یہ ہوا ایک چیز. اچھا, اور اس میں یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ اگر آپ نے سخت رویہ اختیار کر کے غیر اسلامی طریقے پہ عمل کر بھی لیا اور وہ گناہگار گناہ سے رک بھی گیا, تب بھی آپ گناہگار ہو جائیں گی. آپ کو نہ صرف امر و نہیں کا کوئی ثواب نہیں ملے گا بلکہ الٹا گناہ لازم آئے گا, اور آپ اپنے تئیں خوش ہو رہی ہوں گی دیکھیں میں نے گناہ رکوا دیا. نہیں, آپ کو گناہگار ہو گئی, آپ کو نرمی سے سختی کی طرف جانا تھا, تو براہ راست سخت حالت شک میں نہیں جا سکتے. اس کے بعد دوسرا طریقہ ہے زبان سے. اچھا زبان کے اندر بھی یہی مسئلے, یہی جو ابھی بیان ہوئے سارے یہی مسئلے زبان میں بھی. ہم زبان سے ہم اس کو سمجھانے جا رہے ہیں, لیکن زبان میں ہم نے طنز کی بارش کر دی اس کے اوپر. ایک آدھ جملہ کہنے سے بھی وہ گناہ سے رک جاتا تھا, ہم نے پوری آدھے گھنٹے کی تقریر کر رہے ہیں اس کے سامنے کھڑے ہو کر. تو آپ فقط اتنا آپ کو کرنا ہے اس کی مذمت مثلا زبان سے کہ جتنی ضرورت ہے اس گناہ کے لیے. ضرورت سے زیادہ اگر بات چلی جائے, نرم جملے سے کام چل سکتا تھا اور آپ نے سخت جملہ استعمال کر دیا. یعنی دیکھیے نرمی, اس کے بعد سختی, پھر مزید سختی, پھر مزید سختی, پھر مزید سختی, یعنی سٹیجز ہیں اس کے بھی. ہم دو میں ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے کہ بس زبان اور جو ہے اس طرح کی جو یعنی نرمی اور سختی نہیں, درمیان کے بھی بہت سے مرحلے آپ کو
نرمی سے آغاز کر کے مرحلہ بہ مرحلہ سختی کی طرف جانا. اچھا پھر اس کے بعد زبان میں وہی ساری باتیں جو انداز و طریقے میں تھی، لیکن اگر زبان سے بھی کام نہیں چل رہا ہے اور گناہ بھی بہت اہم ہے تو پھر مارنا، لیکن خون نکلنے سے کم مارنا. اچھا یقین ہے کہ ہلکا مارنے سے کام چل جائے گا. ہم صرف آئے اور صرف اس کو ہلکا سا، مثلا آقا سیستانی نے جیسے لکھا ہے کہ 3 اس کو جو ہے وہ لگائے جا سکتے ہیں، لیکن میں ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا کہ 3 دفعہ اس طریقے سے مارنا، لیکن بہرحال یہ کہ ہلکا پھلکے طریقے سے ایسا مارنا جس میں خون نہ نکلے اور دیت بھی واجب نہ ہو. بعض اوقات ہم نے اس طریقے سے مارا کہ اس کے جسم پر نشان پڑ گیا، مثلا جیسے بہت سے والدین تھپڑ مارا، اس کے انگلیوں کے نشان چہرے پر آ گئے، اب دیت بھی واجب ہو سکتی ہے. ایسے گھر میں خالی ماں باپ ہی تو نہیں ہوتی ہے، ولی تو نہیں مارتا، ماں بھی اس طرح لحاظ سے مارتی. ماں میں یاد رکھ لیں یہ بات کہ ماں کو اجازت نہیں ہے بچے کو مارنے کی، اور مارنا بھی اس وقت شمار ہوگا جب بچے کو مارنے میں بچے کی کوئی مصلحت ہو. اب آپ کہیں گے کہ بچے کی کیا مصلحت ہے، اس کی تو کان موڑے جا رہے ہیں اور منہ پہ تھپڑوں کے نشان بن رہے ہیں، اس کی کیا مصلحت ہے؟ نہیں، ہاں مصلحت ہے. یعنی بچے کو اس وقت گناہ کے سلسلے میں صرف یہ بات نہیں ہو رہی، مثلا نہیں کہ بچہ، جیسے والدین یہ کرتے ہیں کہ بچہ جو پڑھ نہیں رہا ہے اور اس پہ مار رہے ہیں اس کو، تو اگر بچہ جو ہے مثلا بچہ فائن آرٹس کی طرف جانا چاہتا ہے اور باپ یہ چاہتا ہے کہ بچہ سائنس پڑھے، اس وجہ سے بچے کو مار رہا، نہیں، اس میں مارنے کی اجازت نہیں. یا یہ کہ یہ A گریڈ کیوں نہیں لا رہا ہے، یہ C گریڈ کیوں لا رہا ہے، اس وجہ سے مار رہا ہے، اس میں بھی مارنے کی اجازت نہیں. ہاں بچہ بالکل ہی نہ پڑھے اور ہمیں پتہ ہے کہ ایسا نقصان ہو جائے گا کہ ساری زندگی اس کی تباہ و برباد ہو جائے گی، تو اتنا مار سکتا ہے بس کہ جس سے اس کو اس طرف راغب کیا جا سکے. لیکن یہ کہ دیت واجب ہو جائے تو بچے کے لیے اس طرح سے مارنا کہ جس میں اس کی مصلحت بھی نہیں تھی. بچہ کچھ پڑھ لے یہ مصلحت تھی، لیکن بچہ سائنس ہی پڑھے اس میں تو کوئی مصلحت نہیں. بچہ ہمیشہ A گریڈ ہی لے کر آئے، اس میں تو کوئی مصلحت نہیں ہے مارنے کی. بچہ اور بچوں کی طرح سے جو ہے پڑھے، جس طرح گھر میں اور اچھے بچے پڑھ رہے ہیں اور زیادہ اچھے مارکس لا رہے ہیں، اس وجہ سے اس کو مارا جا رہا ہے، نہیں، یہ اس کی اسلام میں اجازت نہیں. اور اگر کوئی ایسا ہو گیا تو اس کو دیت دینا پڑے گی یا ضمان دینا پڑے گا. دیکھیں دیت اس مالی معاوضے کو کہتے ہیں جو جسمانی نقصان کے بدلے میں دیا جاتا ہے. دیت وہ مالی معاوضہ ہے جو جسمانی نقصان کے بدلے میں دیا جائے. نیل پڑ گیا اس کے جسم پر، خراش آ گئی اس کے جسم پر، سرخ ہو گیا اس کا جسم، ہڈی ٹوٹ گئی اس کی، اب یہاں پر دیت دی جائے گی. اور اس کے بہت مقدار کا فرق پڑ جاتا ہے کہ کتنا کس انداز سے مارا ہے. اور ضمان کہتے ہیں، ضمان اس مالی معاوضے کو کہتے ہیں جو مالی نقصان کے بدلے میں دیا جاتا ہے. وہ مالی معاوضہ جو کہ مالی نقصان کے بدلے میں، مثلا وہ اپنے پاکٹ منی جمع کر کے اس نے ٹیپ ریکارڈ لے کر آیا تھا، اس پہ وہ گانے سن رہا ہے، ہمیں غصہ آیا، ہم نے اس کا ٹیپ ریکارڈ اٹھا کے پٹخ کے توڑ دیا، اب ہمیں اس کا ضمان دینا پڑے گا. ضمان یعنی آپ نے مالی معاوضے جو آپ نے نقصان کیا ہے نا، اس کے پیسے بھریے آپ. اور اگر جسمانی آپ نے نقصان کیا اس طرح سے مارا کہ دیت واجب ہو گئی، مثلا بڑے بھائی، گھر میں بہت سارے افراد ہوتے ہیں، بڑا بھائی یہ چھوٹے بھائی کو مار رہا ہے مثلا، اب اس کو دیت دینا پڑے گی. وہ پھر الگ ہے، میں اس کی مسائل میں نہیں جا رہا، دیت کس کو دی جائے گی اور کتنی دی جائے گی، ہم وہ مسئلے تو نہیں بیان کر رہے، لیکن دماغ میں یہ رہے کہ اس طرح سے مارنا جہاں پہ شریعت ریکمینڈ نہیں کر رہی ہے اس میں دیت دی جائے گی. لیکن کبھی کبھار مارنا اہم بھی ہو جاتا ہے. مثلا گھروں میں لڑائی ہو گئی اور وہ جناب گن نکال کے جو جا رہا ہے کسی اور کو مارنے کے لیے، اپنے کسی رشتہ دار کو، اب معلوم ہے کہ اتنا غصے میں کہ اس وقت اگر اس کو نہیں روکا ہم نے تو یہ دوسرے کو قتل کر دے گا، اتنا بڑا گناہ کرنے جا رہے کہ قتل کر دے گا. یہ اس موقع پر اس کو اس طریقے سے مثلا 2 افراد پکڑ لیں، اس کو ماریں یا اس کے ٹانگ پہ ماریں یا کسی بھی اس طرح سے، میں صحیح مثالیں شاید اتنی نہیں دے پاؤں کہ اس طرح کی لڑائی جھگڑوں سے میں کبھی گزرا نہیں کہ اس موقع پہ کیا کیا جائے گا، لیکن بہرحال کہ اس کو کسی بھی طریقے سے جسمانی تھوڑا سا اتنا نقصان پہنچا دیں کہ اتنے بڑے گناہ سے باز آ جائے. وہ قتل کرنے جا رہا ہے بھائی، اگر اس کو نہیں روکا تو کتنی بڑی مصیبت میں یہ گرفتار ہو جائے گا، قتل کر دے گا، کسی کی جان چلی جائے گی. ایسے موقع پر ایسے افراد کو کچھ مارنا کہ ان کو کچھ ہلکا پھلکا جسمانی نقصان پہنچا، لیکن ہم نے اگر جلد بازی میں خیال نہیں کیا اور کم مارنے سے کام چل سکتا تھا اور ایک دم سے اتنا زیادہ مار دیا کہ پتہ چلا اسی کو مار دیا ہم نے جو دوسرے کو مارنے جا رہا تھا، تو یہ نہیں چلے گا.
اچھا اس میں خاص طور پر جہاں مارنے پیٹنے کی کوئی اس طرح کی بات آ رہی، گھروں میں چھوٹے موٹے مسئلوں میں تو آپ نے مسئلہ سن لیا، لیکن یہ جو ہے مارنا لیکن خون نکلنے سے کم، یہاں تک کی صرف حد تک بات رہنی چاہیے، لیکن اگر اس سے زیادہ بڑھ رہی ہو بات، وہ تو نمبر 4 میں چلا جائے گا، زخمی کر دینا اور بعض اوقات قتل کر دینا، وہ اگلے مرحلے کے اندر جو چیز آئے گی۔ تو مثلا لیکن اچھا یہ مارنے سے بھی پہلے، یہ جو ابھی آپ نے سنا کہ مارنے سے بھی پہلے ایک مرحلہ اور بھی علماء بیان کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں ہیلولہ، رکاوٹ۔ ہم اس گناہگار کے اس گناہ میں اور اس گناہگار میں ایک رکاوٹ ڈال دیں۔ جیسے پیغمبر اسلام کے اپنے زمانے میں ایک نوجوان نے آ کر شکایت کی تھی، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، شکایت کی تھی کہ میری ماں کا مختلف نامحرم میل جول اور وہ حرام والا میل جول۔ تو پیغمبر نے یہی کہا، ابھی خیر اس کے آگے چل کے تفصیل بھی آئے گی، کہ ٹھیک ہے پھر اپنی ماں کو قید کر دو، یعنی اس کو بند کر دو، کمرے میں بند کر دو، تالا لگا دو کہ کوئی لوگ یعنی گناہ کار کے اس گناہ والے کام میں اس میں ہم کوئی رکاوٹ ڈال دیں۔ مثلا وہ چھوٹا بھائی خرید کے لے آیا گٹار بجا رہا ہے وہ، اب ہمیں مثلا روکنا ہے، اس کو روکنے سے باز نہیں آ رہا، انداز و طریقے سے بھی سمجھا لیا، زبان سے بھی سمجھا لیا، نہیں سمجھ میں آ رہا، تو اب مار سکتے ہیں اس کو۔ مارنے سے پہلے ایک اور مرحلہ جسے ہیلولہ کہتے ہیں، رکاوٹ ڈال دیں، آپ اس کا گٹار چھپا دیں کسی جگہ، یا کم سے کم ایسا نقصان پہنچا دیں کہ وہ گٹار نہ بجا سکے۔ مثلا اس کی وہ جو تار سے جا رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی تار کاٹ دیا آپ نے، پورا نہیں، اگر آپ نے جلد بازی میں خیال نہیں کیا اور اس چیز کو، جیسے ابھی میں نے کہا ٹیپ ریکارڈر کو پورا اٹھا کے پٹخ دیا آپ نے اور توڑ پھوڑ دیا، تو اب آپ کو اس کا وہ دینا پڑے گا، ضمان دینا پڑے گا۔ لیکن اگر ہم اس کی گناہ والی چیز کو چھپا سکتے تھے، وہ کیسٹ جو سن رہا تھا وہ گانے کا، وہ ہم چھپا سکتے ہیں اگر، اور اس کو گناہ سے روک سکتے ہیں، تو کیسٹ کو توڑنا جائز نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے جلد بازی میں خیال نہیں کیا، زیادہ غصے ہو گیا اور کیسٹ ہی کو مثلا ہم ہتھوڑا لے کر آیا، اس کے سامنے توڑ پھوڑ کے پھینک دیا، تو وہی جو اس سے پہلے آپ کو ڈنڈے ہاتھ میں لیے ہوئے خواتین جو تھیں، وہ والا اسلام نافذ نہیں کرنا اس انداز سے۔ تو ان طریقہ کار پہ عمل کرنا ہے کہ صرف رکاوٹ ڈال دیں، یا کم سے کم اتنا نقصان اس چیز کو پہنچا دیں کہ گناہگار گناہ سے فقط رک جائے اور یہ آگے کی طرف معاملہ نہ جائے۔ لیکن اگر ہم نے جلد بازی میں خیال نہیں کیا تو پھر یہ گڑبڑ ہو جائے گی، اور پھر یہ اس کے اندر حرام وغیرہ کا ایک پہلو آ سکتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا مرحلہ ہے زخمی کر دینا اور قتل کر دینا۔ یہ تو صرف چند ہی اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی مثلا خانہ کعبہ گرانے جا رہا ہو، بہت ہی کم ایسے گناہ ہوں گے کہ جس میں اس بات کی کسی کو اجازت ملے، اور اس میں حاکم شرع کی طرف رجوع کرنا لازم۔ بہت سارے ایسے مسئلے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ بہت سارے ایسے احکامات آ جاتے ہیں کہ جہاں جیسے سلمان رشدی کے حوالے سے قتل کرنے کا فتویٰ امام خمینی کا تھا، اور دیگر مہاراجے نے بھی اسی طرح کا ان کا بھی فتویٰ ہے۔ تو لیکن اگر کوئی مشکوک معاملہ اس قسم کا ہو تو اس میں الگ سے اجازت لینا پڑے گی وہ، لیکن وہ گناہ بھی پھر اتنے بڑے ہونے چاہیے، اتنے جیسے کہ وہ کہ زخمی کر دینا اور قتل کر دینا۔ جیسے کہ بعض اوقات اس قسم کے بہت سارے جو گناہگار معاشرے میں جو سزائیں دی جاتی ہیں، پھانسیاں یا کوئی، جیسے ایران میں بھی ہم کو نظر آتا ہے، کہا جاتا ہے نا قصاص کے اندر حیات ہے، وہ اس وجہ سے کہ چند افراد اگر اس طرح سے لٹکے ہوئے نظر آ جائیں تو معاشرے سے وہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں کسی کو کبھی کوئی سزا ہی نہیں ملتی، تو اس وجہ سے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور کہیں سزا ہو بھی جائے تو ایک دم سے اتنا زیادہ ٹی وی اور اس کے اوپر وہ ہو جاتا ہے کہ جناب ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے، اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس سزا کو نہ دینے کے نتیجے میں کتنے زیادہ لوگ سفر کر رہے ہیں۔ چند ایک اسلامی سزاؤں کا نفاذ ہو جائے تو واقعتاً جو اسلام کا جو جلالی پہلو، ورنہ اسلام کے جتنے جمالیاتی پہلو ہیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جہاں جلالی پہلو ہے وہ معاشرے کے اندر ایک حیات نو بخشنے کا ایک ذریعہ ہوا کرتے ہیں۔ اچھا، اب کون سے ایسے گناہ ہو سکتے ہیں؟ جیسے وہ کچھ ہی عرصے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا نور الدین زنگی، جو ایک زمانے میں بادشاہ تھا اور جس کے خواب میں پیغمبر اسلام آئے تھے، اللہم صلی علی محمد۔ تو نور الدین زنگی کے خواب میں پیغمبر آئے اور کہا کہ میرے پاس سے ان کتوں کو ہٹاؤ، اور کئی دنوں تک اس نے خواب دیکھا۔ بالآخر وہ پیغمبر اسلام کی جہاں روضہ رسول ہے وہاں پر نور الدین زنگی خود آیا، اور یہ اس پہ باقاعدہ ٹی وی میں ایک ڈرامہ بھی بن چکا ہے، نور الدین زنگی کے نام سے ٹی وی پہ آ بھی چکا ہے۔
تو کچھ یہودی تھے جو کہ پیغمبر اسلام کے روضے کے قریبی گھر لے کر رہنے لگے تھے اور انڈر گراؤنڈ کھدائی کرتے کرتے قبر رسول تک پہنچنا چاہتے تھے، تاکہ وہ ان کی سازش یہ تھی کہ پیغمبر اسلام کے جس میں اتھر کو قبر سے نکال کے اپنے ساتھ لے جائیں اور مسلمانوں کو بلیک میل کریں۔ تو نور الدین زنگی کے خواب میں پیغمبر اسلام آئے اور پھر کہا کہ ان کتوں کو ہٹاؤ۔ کئی دنوں تک یہ خواب دیکھا، پھر اس نے ایک ایک کر کے اس مدینے گیا اور ایک ایک کر کے کہا کہ یہاں پہ جتنے رہنے والے افراد ہیں ان سب کو لایا جائے۔ کہا کہ سب لوگ آ گئے، صرف 2 انتہائی متقی و پرہیزگار جو ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہیں، مسجد نبوی کے پاس ان کا گھر، وہ نہیں آتے تو میں خود ان کے پاس چلتا ہوں۔ وہاں پر گیا نور الدین زنگی اور اس کمرے کے اندر جہاں پہ وہ لوگ تھے یہودی جو مسلمان کے بھیس میں آئے ہوئے تھے، اور رات کے وقت وہ کھدائی کرتے تھے انڈر گراؤنڈ، اور وہ اتنا قریب پہنچ گئے تھے پیغمبر اسلام کے جس میں اتھر کے پاس کہ کہا یہ جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے پاؤں تک ظاہر ہو گئے تھے، یعنی پیغمبر اسلام کا جسم اتھر جس قبر میں آرام کر رہا ہے۔ یہ تو خیر ایک خیالی تصویر ہے جو آپ کے سامنے ہے، سب انٹرنیٹ پہ آج کل بہت زیادہ یہ تصویر جو ہے وہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی قبر ہے۔ پیغمبر اسلام کی جو اصل قبر ہے اس کو تو سینکڑوں سال سے کسی نے بھی نہیں دیکھا ہے، کیونکہ نور الدین زنگی نے اس واقعے کے بعد ان افراد کو تو وہیں پر قتل کروایا، دونوں یہودیوں کو۔ اس کے بعد پیغمبر کی قبر کے چاروں طرف سیسا پلا کے اس طرح سے قبر کو بند کر دیا کہ آئندہ کبھی کوئی اس طرح سے نقب لگا کے پیغمبر تک نہ پہنچ سکے۔ تو اب اتنا بڑا گناہ اگر کوئی شخص کرنے جا رہا ہے، جیسے کہ تو ضمناً بیچ میں بات آ گئی، اتنا بڑا گناہ کرنے جا رہا ہے، تو اس موقع پر تو ہمارا وجدان، ہمارا دل، ہمارا ایمان بھی یہ کہتا ہے کہ اس موقع پر تو ایسے افراد کو قتل کر دینا چاہیے جو اتنے بڑے گناہ، تو سوائے چند 3-4 ہی اتنے بڑے گناہ گار ہوں گے کہ جو اس قسم کا عمل کر رہے ہوں تو اس میں ہمیں اجازت مل جائے، لیکن اس کے علاوہ حالت شک میں کسی کو بھی اس طرح سے زخمی کر دینا اور قتل کرنے کی اجازت نہیں، سوائے اس کے کہ حاکم شرع سے خصوصی پرمیشن لی جائے۔ والدین کے سلسلے میں البتہ ایک استثناء، ایکسیپشن، ابھی جو آپ نے سنا کہ انداز و طریقے سے، اس کے بعد ہے زبان سے، پھر ہے مارنا لیکن خون نکلنے سے کم، پھر زخمی کر دینا اور قتل کر دینا، والدین کے سلسلے میں ایک ایکسیپشن یہ ہے کہ ان میں ان چاروں چیزوں پہ عمل نہیں ہو سکتا، صرف 2 پہ عمل ہوگا، انداز و طریقے سے عمل کریں یا زبان سے۔ بہت ہوا تو ہیلولا، رکاوٹ ایک ڈال دیں ان کے، گناہ کے والدین اگر گناہ گار بھی ہیں، والدین کو کبھی بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے، مارنے کی۔ ابھی بھی وہ جو فلم مختار آئی ہوئی ہے، بڑی اچھی ایرانیوں نے بنائی ہے، اس میں جو شمر ہے، شمر کے متعلق یہی کہ یعنی بہت سے دیکھیے اتنا بڑا گناہ گار بنا کیسے شمر، اس میں بھی دکھایا ہے کہ وہ اپنی ماں کو مارا کرتا تھا۔ تو بہرحال یہ بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جو بہت بڑے بڑے گناہوں کا بعد میں پیش خیمہ بنتے ہیں، تو والدین کو کبھی بھی کسی گناہ کے سلسلے میں مارنے کی اجازت نہیں۔ جبھی جو جہاد کے احکام جہاں پر بیان ہوئے ہیں جہاد کے، اس میں مکروہ ہے بیٹے کے لیے کہ اگر کافروں کی طرف سے باپ بھی لڑتا ہوا آ جائے تو مسلمان بیٹے کے لیے مکروہ ہے کہ میدان جہاد میں بھی اپنے باپ کو قتل کرے، کوئی اور دوسرا قتل کر دے یہ ہٹ جائے، لیکن خود اپنے باپ کو قتل نہ کرے، چاہے یہ کافروں کی طرف سے اسلام کے خلاف لڑنے کے لیے آنے والوں میں سے۔ اور اس کے آثار وضع بھی ہوتے ہیں، عمر کم ہو جاتی ہے اور بہت ساری اس طرح کی وجوہات، تو والدین کے سلسلے میں یہ ایک ایکسیپشن ہے۔ اچھا، ایک بات اور دماغ میں رہے کہ امر و نہیں کرنے کے لیے ذاتی غصہ کرنا حرام ہوتا، ذاتی غصہ کرنا۔ مثلا ہمیں بڑا غصہ آ رہا ہے اور ہم نے خوب 2-4 ہاتھ لگا دیے اس کو، جبکہ ایک ہاتھ سے کام چل سکتا تھا یا زبان سے کام چل سکتا تھا، لیکن ہم نے جلد بازی میں خیال نہیں کیا۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں ذاتی غصہ کرنا حرام ہے۔ جو بھی بات ہونی چاہیے پروردگار عالم کو دماغ میں رکھ کر پھر آپ غصہ کریں، پھر آپ تمام احکامات کے اوپر عمل کریں، پھر کیونکہ دیکھیے آخری زمانہ چل رہا ہے، جبھی ہمارے چوتھے امام یہ بات کہتے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ آگ کو ہاتھ پر کھڑے لے کر رہنا آخری زمانے میں آسان ہوگا، لیکن اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا کہ امر بالمعروف کرنے جا رہے ہیں تب کتنی غلطیاں ہو رہی ہیں۔ ایک تو سب سے بڑی غلطی کہ کر ہی نہیں رہے، اور جو کر بھی رہے ہیں وہ غلط طریقے سے کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں وہ بھی غلط طریقے سے کر رہے ہیں۔ تو کیا اس کا نتیجہ نکلے گا؟ وہ جو پیغمبر کی حدیث بھی کہ لا تجعل اعناقکم جسرا،
خبردار اپنی گردنوں کو پل نہ بنانا. ایسا نہ ہو کہ گناہگار تو ان کے اوپر پاؤں رکھ کے جنت میں چلے جائیں. مثلا ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا, غلط طریقے سے کیا, لیکن وہ پھر بھی گناہ سے رک گیا. وہ تو جنت میں چلا گیا, گناہ سے رک گیا, لیکن ہم جہنم میں چلے گئے, اس نے ہماری گردن کو پل بنا لیا, پاؤں رکھ کے جنت میں جا رہا ہے اس میں. تو دیکھیے یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ان مسائل کا آپ کو خیال کرنا ہے. میں اگرچہ بہت سی چیزوں میں مختصر گیا, کچھ جگہوں کے اوپر الفاظ بھی اتنے زیادہ مناسب نہیں تھے کہ مسئلے کو سمجھانے کے لیے, لیکن اتنا زیادہ ملغوبہ دماغ میں مسائل کا تھا کہ ہو سکتا ہے اس میں بات صحیح طور پہ بہت سی کلیئر نہ ہوئی, تو آپ سوال لکھ کے پوچھ لیجئے گا. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله